الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈہب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈہب ہے گرفت اس کی، نہ دیکھ اس کی دیر گیری کو کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ میرے معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی 2 آیات، آیت نمبر 3 آیات، آیت نمبر 74، 75 اور 76 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں، اور ان کو خوشخبری دی بیٹے کی۔ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوفزدہ ہوئے، اس لیے کہ کھانا پیش کیا تو وہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اور اصل جو پروگرام تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا تھا کہ اصل ہم جس مشن پر آئے ہیں وہ مشن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے کہ قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خلیل کو خوشخبری بھی سنا دیں بیٹے۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں یہاں سے آگے پھر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ، خوف چلا گیا، ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ریلیکس ہو گئے، سکون سے ہو گئے، مانوس ہو گئے، وجاءته البشرا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی مل گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یجادلنا فی قوم لوط، اللہ فرماتے ہیں ہم سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، اس لیے کہ فرشتوں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ درخواست کر رہے تھے کہ اے اللہ اس قوم کو عذاب سے بچا لیں، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کر لے اور اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو جائے، باز آ جائے۔ اور یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو کہا کہ ارأیتم ان کان فیہا 50 من المسلمین اتہلکونہم قالوا لا قال ف40 قالوا لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ اگر اس بستی میں 50 ایمان والے ہوں تو کیا تم پھر بھی ان کو ہلاک کرو گے، اس بستی والوں کو؟ تو نے کہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر 40 ہوں تو پھر
انہوں نے کہا نہیں پھر بھی نہیں لاغ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فثلاثون، اگر 30 ہوں تو پھر؟ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی نہیں لاغ کریں گے۔ انہوں نے کہا فعشرون، اگر 20 ہوں تو پھر؟ فرشتے کہنے لگے لا، نہیں پھر بھی نہیں لاغ کریں گے۔ قال فإن كان فيها 10، اگر 10 ہوں تو فرمایا نہیں، او 5، 5 ہوں تو قالوا لا۔ قال قتادہ نحو منہ قال لا قال تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وقیل ان ابراہیم قال رأیتم ان کان فیہا رجل مسلم تہلکون، اگر ایک بھی ہو تو پھر آپ پھر بھی ہلاک کریں گے ان کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ تو لیکن یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے بستی والے سوائے لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کے، وہ سارے گناہ میں مبتلا تھے، اور ایک ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرا گناہ ان کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا، اور یہ ایسا گناہ تھا کہ ان سے پہلے کسی نے بھی یہ گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی یہ گناہ نہیں کرتے۔ تو اس گناہ میں یہ قوم مبتلا تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت ان کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آنے والے تھے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ جو کل کا درس اس میں آئے گا کہ وہ کیسے ضدی تھے، وہ کیسے ہٹ درم تھے، اور کیسے کیسے حضرت لوط علیہ السلام کو آگے سے جواب دیتے تھے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجادلونا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، یعنی اصرار کرنے لگے اور یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ ان کو بچا لیں، شاید یہ ہدایت لے آئیں اور گناہ سے باز آ جائیں، تباہی و بربادی سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے اس بات کو اور بار بار اللہ سے درخواست کرنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا۔ یہ ایک لاڈلے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ انہوں نے ناز کے انداز میں کہا، جو کسی کا لاڈلا ہوتا ہے تو اپنی بات کوشش کرتا ہے کہ اپنی بات منوا لے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی بار بار کہنے سے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بات مان لیں اور یہ عذاب سے قوم بچ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس کو جانے دو، اس بات کو جانے دو، یہ درخواست نہ کرو ہم سے کہ اس قوم کو بچا لیں، اس لیے کہ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ عذاب کا آ گیا، تیرے رب کا عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا، لیکن بڑے اچھے انداز میں فرمایا، پیارے انداز میں، کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ہمارے ابراہیم بہت بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، حلیم تھے، اواہ، اور اللہ کے آگے آہیں بھرنے والے تھے، منیب، اور اللہ ہی کے ساتھ ہر وقت لو لگائے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ان کے بارے میں آ گیا ہے، اور وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان کے پاس ایسا عذاب آئے گا کہ جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا، پھر وہ واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختار کل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی سارا اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے اختیار کے سامنے نبی کا اختیار بھی نہیں چلتا ہے۔ دیکھیے اب نبی چاہ رہے ہیں کہ وہ قوم والے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو کس کی بات پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی۔ جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، تاکہ میں قیامت والے دن کے بارے میں گواہی دے دوں کہ اللہ تعالیٰ میرا چچا ایمان لے آیا تھا۔ لیکن چچا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، کہنے لگے کہ یہ جو میرے پاس سردار کافر بیٹھے ہوئے یہ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، پیارے نبی کو فرمایا، پیارے نبی جی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ پیارے نبی جی آپ جسے محبت کرتے ہو، جسے چاہتے ہو، آپ اس کو ہدایت نہیں عطا فرما سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں تو اسے ہدایت ملے گی۔
آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اور ہدایت دینا یا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر ان پر عذاب آیا شروع میں جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی بستی میں، یہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، انسانی شکل میں آئے، نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے فرشتے، تو قوم والے جو ہے وہ تنگ کرنے لگے، تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ شروع میں پریشان ہوئے۔ پھر بعد میں پھر انہوں نے جب بتایا کہ ہم تو انسان نہیں، ہم تو فرشتے آئے اور انہی کو تباہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کو تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا، اور اس قوم پر جو عذاب آیا ہے وہ بھی کل کے درس میں ہے، کیسا عذاب آیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ترجمہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی گناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ فلما ذہب، جب دور ہو گیا چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خوف، جب خوف گھبراہٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور ہو گئی چلی گئی، وجاءتہ البشریٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی، خوشخبری بھی مل گئی، پہلے خوشخبری کے بارے میں بات ہو رہی تھی، خوشخبری بھی مل گئی اور خوف بھی دور ہو گیا۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، بحث مباحثہ کرنے لگے، بار بار کہنے لگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، حلم والے تھے، بردبار تھے، بہت زیادہ برداشت والے تھے، اواہ، آہیں بھرنے والے تھے، اللہ کے سامنے آہیں بھرنے والے تھے، منیب، ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یا ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث مباحثہ کیا، بات کی، اللہ سے درخواست کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فرمایا، یا ابراہیم، اے میرے پیارے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو جانے دو، اس بات کو رہنے دو، بس چھوڑو ان کو۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، کس چیز کا حکم؟ عذاب کا حکم۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب غیر مردود، جس کو لٹایا نہیں جا سکے گا، جس کو واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو اس گناہ سے بچائے، شرک سے بھی، اور جو جس گناہ میں قوم لوط مبتلا تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ جو نماز پڑھی ہے، درس قرآن دی، اپنے دربار میں قبول فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، کمی کوتاہی معاف فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفائے کاملہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جو بھی جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے ایمان والے پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کی نرینہ اولاد دی ان کو نرینہ اولاد بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ہیں ان کو نیک صالح مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما، سب کی شادیاں آسان فرما، مشکلات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی تھانوں کچہریوں عدالتوں اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما۔ ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو
یا اللہ آباد اور شاد فرما، جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جتنے بھی دوست خدمت کرتے ہیں سب کی خدمتیں اپنے دربار میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ یا اللہ اسلام والی عزت والی زندگی نصیب فرما، جب بھی ہماری موت کا وقت پورا ہو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی موت نصیب فرما، مرتے وقت